برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو تمام انسانوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے اچھائی اور بھلائی چاہتا ہے۔ مسلمان دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتا ہے، اپنے اوپر اہمیت دیتا ہے، اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، اور مسلمان کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا، اپنے سے کمزور نہیں سمجھتا، اور مسلمان کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر اس سے جلتا نہیں، اور مسلمان کسی سے بھی حسد نہیں کرتا، اور مسلمان حسد جیسی برائی سے پاک اور صاف ہوتا ہے، کیونکہ حسد کرنا نیکی اور محبت کے خلاف ہے۔ حسد کرنا اظہار و قربانی کے خلاف ہے۔ حسد کرنا ہمدردی و غم گساری کے خلاف ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ حسد کرنا دراصل خدا کی تقسیم پر اعتراض ہے، اور یہ بات ایمان کے بھی خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو اللہ پر اعتراض کرنے والے؟ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے فضل سے نواز دیتے ہیں۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، حسد کہتے کسے ہیں اور حسد کا کیا مطلب ہے؟ حسد کا مطلب ہے کہ کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر، کسی کی مال و دولت کو دیکھ کر اس سے جلنا اور اس کی بربادی کی تمنا کرنا، کیونکہ حسد یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو مال و دولت ملے، کسی کو حسن و شرافت ملے، وہ ہر ایک کی نیک نامی سے جلتا ہے، وہ دوسروں کی عزت و شہرت کو دیکھ کر پریشان رہتا ہے، اور جب دل کی یہ آگ زیادہ بھڑکتی ہے تو انسان نہایت ہی نیچ اور گھٹیا حرکت پر اتر جاتا ہے، اور حسد کبھی کبھار قتل و غارت اور دائمی دشمنی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا کہ جس نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا، کہ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور ایک شخص جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر اسے اتنی عزت و عظمتوں کا حامل بنا دیا کہ تمام فرشتوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ اسے سجدہ کرو، جب ابلیس نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق ڈال دیا۔ تو یہ حسد ہی تھا کہ جس نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ اور اس زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ بھی حسد تھا کہ جس نے قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کیا، اور یہ بھی حسد ہی تھا کہ برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے معصوم پیغمبر پر ظلم و زیادتی پر مجبور کیا۔ اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں نقصان کس کو ہوا، اس میں ذلت کس کو ملی، اس میں شرمندہ کس کو ہونا پڑا، تو معلوم ہوا حسد کرنے والا حسد سے صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنا ہی بیڑا موڑتا ہے، اور حسد کرنے والا اپنی ہی آگ میں جل بجھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، حسد کی برائی سمجھنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسد سے بچنے کی دعا سکھلائی کہ اے میرے محبوب، آپ کہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کہ حسد کرنے سے بچو، حسد تمہارے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کا حکم دیا،
اور ساتھ ہی حسد کا نقصان بھی بتلا دیا کہ حسد تمہارے اعمال کو، تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جائے گا، اس طرح برباد کر دے گا جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا کہ ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا اور آپسی قطع تعلق نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سب سے زیادہ حسد قوم یہودی ہے، اور مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور کسی سے حسد کرے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آج ہم سب عہد کریں کہ کبھی کسی سے حسد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اسے دیکھ کر جلیں گے نہیں، بلکہ اس کے لیے دعائیں کریں گے اور اسے آگے بڑھنے کی اور دعائیں دیں گے۔ کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری یہ نیکی پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی مال و دولت سے نواز دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسد جیسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔